अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ आपकी होस्ट मज़ाकिया के साथ फिज़ा मुनीब और मेरे साथ हैं मेरे हस्बैंड मुनीब खान। बिल्कुल जी। और आज के शो में हमने आपको ज़रा मिलवाना एक सीरियस पर्सनैलिटी से, और आज हमने उनको सीरियस रहने नहीं देना। आपने उनके कॉलम भी पढ़े होंगे, आपने उनको बोलते हुए भी सुना होगा, और आपने उनको डिफरेंट जगहों पे। अच्छा मुनीब, एक बहुत मज़े की बात है, हम लोग एक शो देखते होते हैं हस्बे हाल, उनके स्क्रिप्ट राइटर वो भी रह चुके हैं, तो आप तो देखते होंगे हस्बे हाल। हाँ बहुत मजे का होता है यार। हाँ वो बड़ा, और उसके हवाले से तो मैंने आज क्वेश्चंस करने हैं इनसे। हंसपे हाल के हवाले से बनते हैं ना? हाँ बनते हैं, और भी बड़े मजे के करने हैं हमने, और भी बड़े बड़े मज़े के करने हैं। और एक अच्छी बात कि ये कॉलम निगार का जो अवार्ड है इन्होंने वो जीता है, और बहुत छोटी उम्र से इन्होंने सहाफ़त में अपना नाम कमाया, एक बड़ा नाम कमाया है। एक चैनल के न्यूज़ एडिटर भी रह चुके हैं और बहुत कुछ कर चुके हैं अपनी ज़िंदगी में। उनकी इन्होंने किताब भी लिखी है, किताब के मुसन्निफ भी हैं, और ये वो जो थे ना जंग न्यूज़ में तराजू के नाम से इनका कॉलम आज भी छपता है, और आजकल जो है ना ये अपना डिजिटल मीडिया हाउस चला रहे हैं। बिल्कुल जी, तो इतना सब कुछ करते हैं यार। बिल्कुल, तो मुलाकात करें। हाँ। आज के हमारी शख्सियत, आज के हमारे मेहमान मोहम्मद बिलाल गौरी। कैसे हैं जी आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है मुस्कुराने की? असल बेगम में घर पे है आपकी? हाँ, बेगम तो घर पे है। बेगम घर पे हो तो फिर उससे फिर बंदा नहीं मुस्कुराता। मैं अलबत्ता इसीलिए मुस्कुरा रहा था कि आपने कहा कि संजीदा रहने नहीं देना, तो मैंने कहा देखते हैं कि कितनी कोशिश कामयाब रहती है। से कहना बहुत सीरियस पर्सनालिटी है, देखो उन्होंने मुस्कुराते हुए स्टार्ट जरा किया। संजीदा पर्सनैलिटी है, इनके बारे में मैंने ये जाना है कि लिखते बहुत अच्छा हैं, बल्कि हमारी जो ऑडियंस है वो जानती है, उन्होंने पढ़े हुए हैं जैसे हमने बताया। अच्छा, कॉलम निगार का सर ये एक चीज़ होती है कि वो जब अखबार में लिखता है ना, तो सब उसको, उसकी लिखावट को, उसके कॉलम को पढ़ते हैं, उसको सराहते हैं, लेकिन बाज़ उसको पहचान उसकी इतनी नहीं होती। जैसे अगर आप चैनल पे आ रहे हैं, टीवी पे आ रहे हैं, तो लोग आपको पहचानते हैं, लेकिन जब आप अखबार पे लिख रहे हैं तो लोग आपको इतना नहीं। तो बाहर जब आप जाते हैं तो क्या कोई पहचान होती है आपकी, लोग पहचानते हैं या नहीं, बस नॉर्मल लेते हैं आपको? असल में एक टाइम हमने वो गुजारा है जब ये डिजिटल मीडिया नहीं था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, सिर्फ कॉलम निगारी की हद तक लोग आपको पढ़ते थे, जानते थे, पहचानते कम हैं, क्योंकि वो बाज़ को तस्वीर भी पुरानी लगी होती है। हाँ बिल्कुल जी। तो हाँ, अलबत्ता ये होता है कि कहीं आप कोई पकोड़े खा रहे हैं तो आपको पता लगा कि ये जिस अखबार में लपेट के दिए वो उस पे आपका कलम छपा हुआ है। अलबत्ता अब ये डिजिटल मीडिया आने के बाद यूट्यूब के हवाले से लोग पहचानते हैं कि आपका प्रोग्राम देखते हैं। फिर वो दो तरफा होता है, फिर वो जो लोग कॉलम पढ़ते हैं, कॉलम की वजह से वो आपका की वीडियोस देखते हैं तो उसकी वजह से वो आपका कॉलम पढ़ते हैं, तो इसका दोहरा फायदा होता है। बिल्कुल। एक चीज़ मैंने गौर की, आपके बारे में मैं पढ़ रही थी तो मैंने इस चीज़ के बारे में आपसे गौर किया, आपकी पर्सनैलिटी पे। बहुत कम लोग होते हैं जो दौर के साथ चेंज होते हैं, और आप, मुझे लगा कि ऐसी शख्सियत हैं जो कि अगर प्रिंट मीडिया है तो आपने उसमें नाम कमाया है, फिर डिजिटल मीडिया आया है या टीवी की स्क्रीन है, वहाँ पर भी आप, जैसे हस्बे हाल जैसे शो आपने किए हैं, न्यूज़ एडिटर भी आप रह चुके हैं। इसके अलावा फिर अब मैं देखा और अब मैंने पढ़ा कि सब चीज़ें आपने एक साइड पे करके अब अपने चैनल्स जो हैं, यूट्यूब चैनल जो हैं, वो आप रन कर रहे हैं। तो खुद ही आपने सोचा इस हवाले से कि नहीं, मुझे हर दौर के साथ चेंज होना है? क्योंकि बाज़ लोग नहीं होते ना, वो कह रहे हैं कि अगर अखबार लिख रहे हैं तो अभी भी वो लिख ही कुछ रहे हैं। अपनी नाम और मैं बैठे रहते नहीं, और हम लोग क्यों आए उस तरफ, वो चेंज नहीं करते हैं अपने लेकिन आप को आपको वक्त के खुद नहीं हिसाब। सोचा है या नहीं, आपको किसी ने कहा या इस तरफ लेके आया कोई कि नहीं आप ये काम करो? देखें, जो बदलते हुए हालात के मुताबिक, तकाज़ों के मुताबिक खुद को तब्दील नहीं ना करता तो वो फिर आउटडेटेड हो जाता है, और जो चीज़ आउटडेटेड हो जाती है, काबिल इस्तेमाल नहीं रहती, उससे कूड़ादान में जो है वो फेंक दिया जाता है, डस्टबिन में फेंक दिया जाता है। तो पिछले 200 साल के दौरान सिर्फ अगर हम मीडिया की बात करें तो कम से कम 10 इनकलाबात हमने देखे हैं, यानी कमोबेश हर 10-15 साल बाद जो है वो एक नई तब्दीली आती है। ज़्यादा पीछे अगर माजी में ना भी जाएं तो रिसेंट जो पास्ट है उसमें आप देखें कि ख़तात होते थे, कातिब होते थे, और वो हाथ से किताबत करते थे और अखबारात शाया हुआ करते थे। उसके बाद वो कंप्यूटर आ गया, टाइपिंग होने लगी,
اب کچھ خطاط اور کاتب ایسے تھے جنہوں نے وہ ٹائپنگ سیکھ لی تو وہ ایڈجسٹ ہو گئے، جو ایڈجسٹ نہیں ہوئے وہ بے روزگار ہو گئے. اسی طرح اس کے بعد بھی کئی تبدیلیاں آئیں. مثال کے طور پہ ابھی پرنٹ میڈیا کے بعد یہ مشرف دور میں 2001 سے آن ورلڈ ہمارے ہاں جو ہے ٹی وی آیا، الیکٹرانک میڈیا آیا. اب ایک نیا فینومینا ہے سوشل میڈیا کا، ڈیجیٹل میڈیا کا. تو میں محسوس کر رہا تھا پچھلے کچھ 3 سال سے کہ جو الٹیمیٹ میڈیا ہے وہ یہی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ کالم میں فیل کر رہا تھا کہ لوگ جب بتاتے تھے کہ ہم آپ کا کالم پڑھتے ہیں تو اکثر لوگ یا لیپ ٹاپ پہ پڑھ رہے تھے، موبائل فونز پہ پڑھ رہے تھے، تو اخبارات کی سرکولیشن جو ہے وہ سکیز ہو رہی تھی، کم ہو رہی تھی. تو اس پہ میں نے سوچا کہ ڈیجیٹل میڈیا کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے. اور جب میں نے یہ اپنا چینل بنایا اور کام شروع کیا تو اس وقت تک کوئی اتنے برے حالات میڈیا کے نہیں تھے، لیکن بتدریج حالات جو ہے وہ خراب ہوتے گئے. ابھی آپ کے سامنے ہے کہ جتنے بڑے بڑے جرنلسٹ ہیں وہ سارے اس طرف آ رہے ہیں. بالکل جی، اور آنا چاہیے بھی میرے خیال سے. تو سوشل میڈیا کی طرف آنا اور یہاں پہ کام کرنا آپ کو لگتا ہے کہ بہتر ہے آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے؟ نیو جنریشن جو ہے وہ مختلف جو ایپس ہیں، جو مختلف پلیٹ فارمز ہیں اس کو یوز کر رہی ہے. اور آج کل ایک گھوم پھر کے نا ٹک ٹاک پہ آ جانا obvious ہے کہ میں اس کی بھی بات کروں گی نا یار، اسی پہ پھنس جاتی ہیں آگے. اس کے علاوہ بھی ہیں یار، یوٹیوب بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. تو میں بہت سے پلیٹ فارمز کی بات کر رہی ہوں، گھوم کے یہی لے آؤ گے تم. اور چونکہ آج کل بین ہوا ہوا ہے نا، تو میں نے کہا اس حوالے سے بھی میں آپ کا موقف لوں کہ آپ کیا سوچتے کیا ہیں اس بارے میں کہ کسی بھی ایپ کا، میں صرف ایک ٹک ٹاک کی بات نہیں کروں گی، کسی بھی ایپ کا، کسی بھی پلیٹ فارم کا جہاں پہ نیو جنریشن آ کے اپنا اگر کوئی ٹیلنٹ ہے وہ دکھا رہی ہے. جیسے اگر ہم کچھ سال پہلے چلے جائیں تو اس طرح کی اپرچونیٹیز آپ کے پاس نہیں تھیں. آپ کو ریفرنسز یوز کرنا پڑتے تھے کہیں پر جانے کے لیے، جاب کے لیے یا اپنی اسکلز منوانے کے لیے. لیکن اب جو ہے وہ آپ کے پاس ایسے پلیٹ فارمز آ گئے ہیں کہ آپ اگر آپ میں کوئی اسکل ہے تو آپ دنیا کو دکھاؤ، دنیا آپ کو بتائے گی کہ آپ کو دیکھنا بھی چاہتی ہے یا نہیں دیکھنا چاہتی. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اس طرح کی ایپس کا بند ہو جانا یہ صحیح ڈیسیژن؟ مطلب اگر ان پہ ایپس پہ کوئی ایشو ہے، کوئی ایک آدھا ایشو ہے، تو وہ ایشو کو ریزالو کریں یا وہ اس ایپ کو پکا بند کر دینا چاہیے؟ دیکھیں میں تو بالکل کسی بھی پابندی کے حق میں نہیں ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر روز ہم دیکھتے ہیں حادثات ہوتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے ایسا سوچا نہیں کہ جی بالکل روڈ بلاک ہی کر دیں، لوگ گھروں سے باہر نہ نکلیں، گاڑی چلانا چھوڑ دیں. تو اس میں بہترین طریقہ یہ ہے کہ چاہے وہ ٹی وی چینل ہے، یوٹیوب ہے، ٹک ٹاک ہے، کوئی بھی ہے، آپ کو اچھا نہیں لگتا آپ نہ دیکھیں. آپ کے پاس چوائس ہے نا، جو بھی آتا ہے اپنی مرضی سے آتا ہے اس پہ. تو اگر لوگ پسند کرتے ہیں ٹک ٹاکرز کو اور وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا نہیں خیال، پہلے بھی ہم نے ٹک ٹاک بھی بند کی تھی، یوٹیوب بھی بند کی تھی. اس کی وجہ سے ہم بہت پیچھے چلے گئے ہوئے ہیں. دیکھیں ہمارا جو نیبر کنٹری ہے انڈیا، وہ ہم سے بہت آگے ہے ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے، اور ہم بہت پیچھے رہ گئے. اس کی وجہ یہی ہے کہ انہی کاموں کی وجہ سے وہ جتنے بھی ادارے ہیں وہ کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے کہ جی یہاں تو جی کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. بالکل کبھی بھی. آج آپ نے مطلب اتنے بڑے بڑے پروگرامز کے اسکرپٹ رائٹر رہے ہیں آپ، اتنے کالم لکھے آپ نے، مطلب بکس بھی لکھی ہیں آپ نے. تو میرا آپ سے کویسچن ہے کہ آپ بالوں پہ کیا لگاتے ہیں؟ آپ کے بال اتنے سلکی اس حوالے سے آپ نے کوئی کالم نہیں لکھا کہ جی بالوں پہ آپ یہ یوز کریں کہ آپ کے بال کالے گھنے اور لمبے ہو جائیں؟ بڑے گھنے بال ہیں، سلکی بال ہیں. اچھا یہ میرا خیال ہے کہ جو مرد ہوتے ہیں بالعموم کوئی زیادہ کیئرنگ نہیں ہوتے، اور بالخصوص میرے جیسے. تو یہ بس گاڈ گفٹڈ ہے، نیچرل. لیکن کیوں ہے؟ مطلب آپ کالم لکھتے ہوئے آپ سوچتے ہوں گے، ظاہر ہے کہ آپ زیادہ سوچ کے، تو اوپر سے آپ کی شادی بھی ہوئی ہے، گر جاتے ہیں بال وہ تو پھر. ہاں اوپر سے آپ شادی شدہ بھی ہیں، تو پھر نہیں وہ ہر بیوی تمہارے جیسی نہیں ہوتی نا. آپ کے جو چار رہ گئے نا یہ بھی نہیں رہنے میں، نہیں گھر جانے سے بیویاں ساری ایسی ہوتی ہیں. اچھا بیوی سے ہی میں آپ سے اگلا سوال پوچھنے والی ہوں. بیوی سے نہیں، ایک عورت سے، کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟
जो नाकाम होता है उसके पीछे मेरे ख्याल है फिर बहुत सारी औरतों का हाथ होता है। हाँ, है ना, ज्यादा औरतों का हाथ होता है भाई, और जो कामयाब होते हैं उसके पीछे सिर्फ एक का हाथ होता है। नहीं, आप एग्री करते हैं इस बात से? नहीं, मेरा ख्याल है कि ख़वातीन जो है वो बहुत अक्लमंद होती है मर्दों के मुकाबले में, वो हाथ ही उसी मर्द पे रखती हैं जो कामयाब होने वाला होता है। बिल्कुल जी, ये शेख रशीद साहब ने भी कहा था, और अभी तक उनके पास तो कोई औरत नहीं आई लेकिन फिर भी वो कामयाब है। ये क्या बात है भाई? नहीं, इससे तो आपकी थ्योरी गलत साबित होती है ना। लेकिन ये अब हो सकता है कि अब उनके पीछे बहुत सी औरतें होंगी जी, अच्छा कामयाब है ना, ये भी होता है। अच्छा जी, तो आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी हसरत रही हो कि आपने कुछ करना है और आप नहीं अभी तक कर पाए, वो क्या चीज़ है? हसरत तो कोई नहीं है, मेरा जो दिल चाहता है दूसरी शादी की हसरत? मतलब अब आपका जो दिल चाहता है आप कर लेते हैं, भाभी कुछ नहीं कहती? नहीं, वो यकीनन कहती भी हैं और कहेंगे भी कुछ ऐसा वैसा मैं करूँगा, तो लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि मैं वही करता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। शादी को देख लें, अगर मेरा दिल करेगा तो मैं कर लूँगा। मुझे इनकी आंखों में नजर आ रही है प्लानिंग आगे की। बिल्कुल, और ये जो आपको इतने घनी बार नजर आ रहे हैं ना, ये आपको बहुत जल्दी नजर इस चीज पर कॉलम मैं लिखूंगा फिर। दूसरी शादी के साइड इफेक्ट्स। तो काफी अरसा हो गया होगा आपकी शादी को, कि 10-15 साल हो गए होंगे? जी, 11-12 साल हो गए। तो आपको क्या लगता है कि शादी शुदा लाइफ एक के साथ ठीक है, या कोई 4-5 शादियां कर लेनी चाहिए? 5 तो होती भी नहीं, 4 होती हैं भाई, 4 कर लेनी चाहिए। करने दूसरी नहीं देती, और 4-5 कर लेनी चाहिए। क्वेश्चन देखा अगर तो वो भाई एक अक्लमंद इंसान से मैं क्वेश्चन कर रही हूँ ना। जी सर बताएं आप। मेरा ख्याल ये है कि ये हर किसी की, यानी ये कोई आप किसी एक असूल का इतलाक सब लोगों पे नहीं कर सकते। बिल्कुल। कोई एक शादी से किसी का गुजारा हो जाता है, किसी का 2 से होता है, किसी का 3 से होता है, किसी का 4 से, किसी को ज्यादा जूतियां खाने का शौक होता है वो 4 कर लेता है, और किसी को फिर भी ठरक खत्म नहीं होती, तो फिर तो मेरा ख्याल है कि ये केस टू केस चीजें वेरी करती हैं, कोई यूनिवर्सल इसमें प्रिंसिपल आप नहीं बना सकते। अच्छा जी, तो आपने अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा काम कि आपने कहा कि बेस्ट हो गया जी मेरा काम, ये मेरी अचीवमेंट है जो मैंने अपनी ज़िंदगी में की है, वो क्या होगी? अचीवमेंट तो यही है मेरी कि मतलब कि इस उम्र में ये शऊर हासिल होना, मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि अक्सर जब मैं दोस्तों के साथ बैठता हूँ, अब पिछले दिनों एक दोस्त हैं वो रिटायर हुए हैं, सिविल सर्वेंट सेक्रेटरी रहे हैं पंजाब में, तो वो कह रहे थे कि जी जो अकल हमें आज आई है, यानी 70-80 साल की उम्र में जो चीज़ें हमें समझ आई हैं मुल्की मामलात के हवाले से, तो आपका विजन बड़ा क्लियर है उस हवाले से। आपकी अकलदार पहले आ गई है। हाँ, ऐसे भी कह सकते हैं। बड़ी आती है तो फिर आती है ना, हमने तो बचपन में ये सुना हुआ है। वैसे अकल का अकलदार से कोई ताल्लुक नहीं है। जी जी, अकल का अकलदार से वैसे कोई ताल्लुक है नहीं होता ना। देखिए इसको अकलदार कब की आ गई हुई है, लेकिन कुछ लोगों को सारी जिंदगी नहीं आती, है ना। अच्छा जी, तो आप स्टार्ट आपने किया नेवी से? हाँ, मैं कुछ अर्सा रहा हूँ आर्मी में। तो आर्मी छोड़ क्यों दी? बस वो मुझे लगा कि इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, तो ज्वाइन किया, मैं कुछ अर्सा वहाँ रहा। जब मैं मतलब क्विट किया, वापस आया, तो सारी फैमिली जो मेरी थी उनका ख्याल था कि मैंने बड़ी गलती की है, बड़ा एक अच्छा मौका था जो मैंने ज़ाया किया है। और मेरा ये है कि मैं जब डिसीजन ले लेता हूँ तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता। उस वक्त अगर मैं कंफ्यूज हो जाता तो फिर मैं शायद कुछ ना कर पाता, लेकिन अब जब लोग देखते हैं, फैमिली, बाकी लोग, रिलेटिव्स, तो वो कहते हैं ठीक फैसला किया। वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक फैसला किया। भाई ये बात नहीं होती है कि कोई जॉब करें या किसी जगह पे बैठे हों तभी जो आपको नज़र आ रहा हो, सोशल मीडिया, और जो मीडिया है वो भी कोई हैसियत रखता है भाई। अच्छा, हम लोग बना रहे होते हैं टिकटॉक्स, तो हमें पूछते हैं भाई आप लोग करते क्या हो? भाई हम टिकटॉक्स बनाते हैं। अच्छा जी, बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात करके, और मज़ीद हम बातें करेंगे, और जो अंदर के क्वेश्चंस हैं आज मैं वो जानूंगी। इतना प्यारा खूबसूरत सा घर डेकोरेट किया है, इसके पीछे किसका हाथ है ये भी मैं इनसे पूछूंगी, लेकिन अभी लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक इसलिए ले रही है, इसलिए ना चाय का कहना है इनको, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। ब्रेक लीजिए।
بیک ایوری ون، آ چکے ہیں بریک کے بعد، اور چائے کا بھی میں نے کہہ دیا ہے، چائے بھی میں نے پی ہے. میرا کیمرہ مین مجھے کہہ رہا ہے کہ اونچا بولو اونچا بولو. بھائی اونچا میں کیسے بولوں، میرے ہسبینڈ ساتھ بیٹھے ہوئے، میں نہیں اونچا بول سکتا. جیسے گھر میں بولتے ویسے بولو نا. اوکے جی، تو ہم بڑھتے ہیں اپنے گیسٹ کی جانب پر، ان سے پوچھتے ہیں نیوی میں گئے، وہاں سے جی آ گئے، اس کے بعد ان کو ایوارڈ ملا، وہ آپ کو کس سے ایوارڈ ملا تھا جی؟ ایکچولی جو اے پی این ایس ایک ادارہ ہے، آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی، تو وہ ہر سال اناؤنس کرتی ہے کالم آف دا ایئر. تو 2008 میں اے پی این ایس کی طرف سے مجھے بہترین کالم نگار کا ایوارڈ ملا تھا. ایوان صدر میں تقریب ہوئی، آصف زرداری صاحب اس وقت صدر تھے. واہ، اور آصف زرداری صاحب نے آپ کو ایوارڈ دیا. واہ جی. اچھا، تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی تک ایسا کوئی کالم جو آپ کا بیسٹ کالم رہا ہو کہ اس کو لکھ کے آپ کو مزہ آ گیا ہو؟ اصل میں کوئی بھی تخلیق کار ہو، جیسے آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کی کون سی ٹک ٹاک ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے، نہیں بتا سکیں گے. آپ کہیں گے مجھے ساری پسند ہے، کیونکہ سب میں محنت. جو تخلیق کار ہوتا ہے اس سے مطلب جسٹ لائک اس کے وہ بچوں کی طرح اسے اپنی جتنی بھی کریشنز ہوتی ہیں وہ اس کو پسند ہوتی ہیں. ہاں البتہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی کالم ہوتا ہے کہ آپ بہت اچھا لکھا گیا آپ کہتے ہیں، کوئی ہوتا ہے کہ جی نارمل لکھا گیا ہے، لیکن ایسا کوئی بھی نہیں ہوتا جو آپ کہیں کہ جی وہ اچھا نہیں لکھا گیا. اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو بیسٹ ہو. ساری بیسٹ ہے. یہ تو ہے آپ کا کام، لکھنا سارا کچھ. اس سے جو فری ٹائم ملتا ہے اس میں آپ کیا ایکٹیویٹی کرنا پسند کرتے ہیں؟ بچپن سے ہی میرا جو سب سے زیادہ جس پہ بجٹ میرا خرچ ہوتا ہے، جس پہ ٹائم میں صرف کرتا ہوں، وہ مطلب جب بھی پیسے ہوتے ہیں تو میں کتابیں پرچیز کرتا ہوں، کتابیں پڑھتا ہوں. یہ میرا یعنی مشغلہ ہے. اور کوئی ایسی کتاب جو ابھی تک کہ آپ نے بہت مہنگی کتاب لی ہو، وہ کون سی ہے اور کتنے کی کتاب لی آپ نے؟ یہ پچھلے دنوں ایک کتاب مجھے چاہیے تھی، آن پنجاب فرنٹیئرز. یہ ایکچولی جو تاج برطانیہ کا دور تھا، کیا پاکستان سے پہلے کا، اس دور سے متعلق یہ کتاب ہے. اور میں کتاب ڈھونڈ رہا تھا، وہ کتاب مل نہیں رہی تھی، ریئر بکس میں شمار ہوتی ہے. تو 47,000 میں وہ کتاب میں نے خریدی. ایک کتاب آپ نے 47,000 روپے میں خریدی. آج کل تو لوگ 47,000 میں، جب وہ شائع ہوئی ہے نا تو اس کے اوپر جو قیمت لکھی ہوئی ہے وہ 12 روپے ہے. ہاں وہ پھر پرانی کتاب ہے 12 روپے، اور اب کے حساب سے تمہیں اگر 47,000 کی کتاب خریدنی پڑے نا، تم وہ اپنا ایکٹیویٹی چھوڑ دو وہ والی. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کتابیں خریدتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، اور 47,000 تک کی بھی انہوں نے کتاب خریدی ہے، پڑھی ہے. تو اگر آپ مشورہ دیں کسی کو یا آج کل کی جنریشن کو کہ گھر بیٹھے ہوئے فارغ ٹائم میں کوئی کتاب پکڑ کے پڑھو، تو وہ کون سی کتاب ہوگی؟ اصل میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا انٹرسٹ کس میں ہے. آٹو بایوگرافیز ہیں، سوانح عمریاں، ہسٹری میں کسی کی دلچسپی ہوتی ہے، اچھا مطلب کوئی کسی خاص ریجن میں دلچسپی ہو سکتی ہے، فکشن میں آپ کی دلچسپی ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے پھر ظاہر ہے مختلف کیٹیگریز ہیں. اور اس میں اب ایک بندہ جس کو ہسٹری میں کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں، اس کو میں اگر سجیسٹ کروں کہ فلاں کتاب آپ پڑھیں تو وہ ریلیونٹ نہیں رہے گا. اور اکثر ایک سوال لوگ پوچھتے بھی ہیں مجھ سے کہ بھئی کیا پڑھنا چاہیے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ جاننے کے لیے بھی کیا پڑھنا چاہیے، آپ کو پڑھنا چاہیے. جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مجھے کیا پڑھنا چاہیے. پھر ایسا ہوتا ہے کہ کتاب آپ دیکھ کے سن کے آپ کو ایک نظر میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کتاب پڑھنے والی ہے کہ نہیں. تو آپ کو بچپن سے شوق تھا ایسا، یا بعد میں ڈیولپ ہوا، یا گھر میں آپ کسی کو دیکھا کرتے ہوتے تھے کہ کوئی کتابیں پڑھ رہا ہے یا کالم نگاری کر رہا ہے، کچھ لکھ رہا ہے، یا خود ہی جرمز آ گئے کہ پڑھنا ہے اور کچھ کرنا ہے اور کر کے دکھانا ہے؟ گھر میں اصل میں سب بہن بھائیوں کو یعنی پڑھائی کی حد تک تو شوق تھا، یعنی جو نصابی کتابیں ہیں اس کی حد تک تو شوق تھا سب کو. لیکن یہ جو غیر نصابی کتابیں ہیں یہ پڑھنے کا شوق گھر میں تو خیر کسی کو نہیں تھا فیملی میں. اور جب سے میں نے ہوش سنبھالا مجھے دلچسپی تھی، میرے ہاتھ جو کتاب بھی چڑھتی تھی وہ خواہ کسی قسم کی ہی کتاب کیوں نہ ہو. مثلا میں اس وقت ایف ایس سی کر رہا تھا، میری جو سسٹر ہے وہ ایل ایل بی کر رہی تھی، تو اس کی جو ایل ایل بی کی کتابیں ہیں وہ میں نے ساری کھنگال ڈالی. تو سم ٹائمز ایسا ہوتا تھا کہ اس کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تھی تو وہ مجھ سے کنسلٹ کرتی تھی
حالانکہ میں FSC کر رہا تھا اس وقت. تو یہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا یہ میری عادت ہے کہ جو چیز بھی مجھے میسر آتی تھی میں پڑھنا شروع کر دیتا. اسپورٹس وغیرہ کوئی نہیں آپ نے اسٹارٹ شروع سے بچپن سے اب تک کسی اسپورٹس میں کبھی؟ نہیں ایسا بھی نہیں ہے, مطلب میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا, لیکن یہ سارے شوق جو ہیں یہ میٹرک تک کے شوق ہیں. اس کے بعد کوئی مجھے یعنی کسی کھیل میں دلچسپی نہیں رہی, وہ اتنا محو ہو گیا اپنے اس کام میں. مطلب پھر آپ نے لکھ کے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنا شروع کیا؟ اچھا جی, تو آپ نیوز ڈائریکٹر بھی رہے ایک چینل پہ, تو وہ آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا ہے اور کس چینل پہ رہے آپ؟ چینل 5 پہ میں رہا ہوں ڈائریکٹر نیوز, اور اچھا تجربہ رہا. تو چھوڑا کیوں آپ نے؟ مزہ نہیں آیا چینلز پہ کام کر کے, یا بس کیا اب لکھنا ہے یا آگے کچھ خود کرنا ہے؟ اصل میں مجھے لگا کہ میری جو فیلڈ ہے وہ پرنٹ میڈیا جو ہے اس میں زیادہ ریلیکس فیل کرتا تھا. دوسری بات یہ کہ ہر ادارے کے پھر اپنے حالات اور معاملات ہوتے ہیں, اور ہمارے ہاں آپ بھی ایک ادارے میں کام کر رہے ہیں تو آپ سب کو اندازہ ہوگا اس بات میں. کہہ رہی ہے نا آپ آپ کو چھوڑا کیوں, آپ کو مزہ نہیں آیا. اب مزہ صرف ٹی وی ٹوڈے پہ آیا ہے, ٹھیک ہے, مزہ آ گیا, ویسے آپ کو مزہ نہیں آتا. تو میڈیا سے ریلیٹڈ میں ایک اور کویسچن کرنا چاہوں گی جو زیادہ تر خواتین کے ذہن میں ہوتا ہے, بلکہ فیملیز کے ذہن میں ہوتا ہے, کہ جب کوئی لڑکی آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے میڈیا چینلز پہ کام کرنا ہے, میڈیا انڈسٹری میں کام کرنا ہے, تو بہت سے سوالات ہوتے ہیں اس کے. ظاہر ہے کہ پیرنٹس کے بھی ذہن میں ہوتے ہیں, اس کے اپنے ذہن میں ہوتے ہیں, اور بہت سی چیزیں وہ لڑکی سفر بھی کرتی ہے. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میڈیا کے حالات ہر چینل کے ایسے ہوتے ہیں, یا ایسا کیوں ہے خواتین کے لیے اسپیشل؟ اصل میں یہ شروع سے آپ دیکھیں نا اسٹیٹس, بچیوں کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا, کبھی ہم بچوں کو نہیں کہتے کہ یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. اچھا, ایک جملہ مطلب اکثر گھروں میں مجھے سننے کو ملتا ہے کہ بیٹیوں کو ہم کہتے ہیں کہ بیٹیاں ایسے نہیں کرتی. میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ بھئی بیٹیاں کیوں ایسے نہیں کرتی؟ مطلب جو بیٹا کر سکتا ہے وہی بیٹی کو بھی حق ہونا چاہیے. باقی جو میڈیا کی بات کریں یا کسی بھی شعبے کی بات کریں, جہاں بھی جائیں مسائل تو ہوں گے, لیکن جس طرف آپ کا رجحان ہے اس طرف آپ کو جانا چاہیے. میں نے تھوڑی دیر پہلے اپنی سسٹر کی بات کی, انہوں نے کہا کہ جی میں نے لا کرنا ہے. اب ہماری فیملی میں یہ تھا کہ جی لڑکیاں تو وکالت نہیں کرتی, یہ تو مردانہ پیشہ ہے, لڑکیاں تو ٹیچر بنتی ہیں, ڈاکٹر بنتی ہیں بس میکسیمم. تو اس پہ میں نے بڑا ان کا ساتھ دیا, اور گھر میں نے کہا کہ جی جو وہ بننا چاہتی ہیں ان کو بننا چاہیے. اس طرح ایک سسٹر میری ہے, اس نے فیشن ڈیزائننگ کی. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بچیوں کو بھی وہ سارے حقوق دینے چاہیے جو ہم بچوں کو دیتے ہیں. بالکل جی, اور حقوق کی ہم بات کرتے ہیں تو بچپن سے ہی نہ صرف اپنی بیٹوں کو بلکہ بیٹیوں کو بھی ہر طرح کی, ظاہر ہے کہ اسٹارٹنگ سے جیسے منیب آپ ان کو لے کر چلیں گے تو بچوں کی سوچ اور بچیوں کی سوچ بھی ویسی ہی ہوگی. ہم بچیوں کو تو کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا, بیٹوں کو ہم یہ نہیں کہتے. تو اور میرے خیال سے منیب جو خواتین بات کرتی ہیں حقوق کی بھی, ان کو بھی چاہیے کہ اب آنے والی نسل اور ان کی نسل اور اگر ان کے بچے ہوتے ہیں, خواتین کے حقوق سے مجھے ایک بات یاد آئی, آپ کو پہلی محبت کب ہوئی؟ اس میں حقوق والی کیا بات ہے؟ پہلے یار مطلب عورت سے ہوتی ہے نا محبت, تو وہ پوچھ رہا ہوں. یہ لازمی نہیں ہے, مطلب اس کے بعد بچوں سے بھی ہو سکتا ہے. میرا مطلب بھائی سے ہو سکتی ہے, ابو سے ہو سکتی ہے. اچھا 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 اچھا, نہیں وہ حقوق والی بات میں نہیں سمجھا کہ حقوق میں سے محبت کیسے. میں نے اس کو چپ کرانے کے لیے کہا تھا, چپ تو نہیں کر رہی تھی. یار آپ نہیں مجھے سننا چاہتے, وہاں پہ بہت سی عوام بیٹھی ہوئی ہے جو کہ مجھے سننا چاہتی ہے. میرے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں ہم بھی نہیں سننا چاہتے. ہم چلتے ہیں بھائی. یار آپ لوگ میرا کوسچن جاندار ہے ویسے, پہلی محبت کب ہوئی اور کس سے ہوئی؟ آپ کو پہلی محبت کب ہوئی اور کس سے ہوئی؟ یار یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا, مجھے تو بہت ہوئی نا. وہ تو نہیں بتا سکتے نا, آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں. آپ بتائیں کہ آپ کو پہلی محبت کب ہوئی؟ ٹیچر سے ہوئی یا چھوٹی کلاس میں بچے سے ہوئی, کس سے ہوئی محبت؟ دیکھیں محبت ایسا جذبہ ہے کہ آپ کو بار بار ہوتی ہے, بار بار ہوتی ہے, اور سن لیں منیب, اس کی کوئی عمر نہیں ہوتی, اس کا کوئی زمانہ نہیں ہوتا, کبھی بھی کسی سے بھی ہو سکتی ہے آپ کو محبت. اور وہ محبت انسانوں سے ہو سکتی ہے,
وہ محبت کسی کتاب سے ہو سکتی ہے, آپ کو گھما کے انہوں نے کتاب لے آنی ہے اندر, جو مرضی کر لیں. کتابی چہرے سے بھی ہو سکتی ہے, اضافہ کر لیتے ہیں. نہیں, پہلے کس عورت کا بھی پہلی دفعہ وہ بتانا پڑے گا آپ کو. نہیں, کوئی خاص ایسا نہیں ہے کہ مطلب جیسے میں نے کہا نا کہ وہ ایسا جذبہ ہے اور اتنی بار آپ کو ہوتی ہے کہ آپ کہاں یاد رکھ سکتے ہیں کہ پہلی بار کب کس شے سے مجھے محبت ہوئی تھی. محبت پہ کالم لکھا ہے؟ نہیں. تبھی پھر آپ کو اس طرح کی محبت ہوئی ہے, تبھی تو بتانا نہیں چاہ رہے. کچھ ایسی فیلنگز ہوتی ہیں جو آپ پہ بیتتی ہیں نا. آپ بھی نہیں مجھے بتاتے. اب نہیں, تم نے بریک لینی ہے نا. تو محبت کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کی پہلی محبت آپ نے کتابوں سے ہوتی ہے, آپ کو بیگم سے محبت ہوئی ہے؟ بیگم سے بھی نہیں ہوئی. نہیں, بالکل ہے بیگم سے. نہیں, کسی انسان میں جرت نہیں ہے کہنے کی کہ مجھے بیگم سے محبت. اور ان کو پتا ہو کہ بیگم نے دیکھنا ہے. دیکھیں, آپ کے ساتھ وابستہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں, بے جان چیزوں سے بھی آپ کو انس ہو جاتا ہے. بالکل. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ایک بندے کے ساتھ رہ رہے ہیں اتنے عرصے سے اور آپ کو اس سے پیار نہ ہو. بالکل یہ ہو سکتا ہے. اور بعض اوقات نہیں, آپ بھی تو اتنے عرصے سے میرے ساتھ رہے ہو, آپ کو مجھے بھی آہستہ آہستہ ہو رہی ہے نا کیا محبت, جذبہ ہوتا ہے نا. جی جی, انہوں نے بتایا. اچھا, لیکن آپ محبت کو کیا سمجھتے ہیں؟ مطلب محبت کو سمجھتے ہیں اور محبت کو آلو قیمہ سمجھتے ہیں یار. محبت کو کیا سمجھتے ہیں, پروڈیوسر صاحب دیکھ لیں. ہر انسان کی ایکچولی ڈیفینیشن اور تعریف جو ہے وہ محبت کے لحاظ سے مختلف ہوتی ہے نا. میرا ایک اور بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے, بول لیں آپ. دیکھیں, آپ اپنے فری ٹائم میں بھی کوئی نہ کوئی بکس ڈھونڈ کے پڑھتے ہیں, تو بھابھی کو اور بچوں کو گھمانے پھرانے, کھانے پلانے یا سیر کروانے کب کیسے کہاں لے کے جاتے ہیں؟ بالعموم اتوار والے دن میں چھٹی کرتا ہوں اور کوئی کام نہیں کرتا, کتابیں بھی نہیں پڑھتا, کوئی پروگرام بھی ریکارڈ نہیں کرواتا, اخبار بھی نہیں پڑھتا, کچھ بھی نہیں. تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اتوار والے دن بچوں کو ٹائم دیا جائے, اور جہاں وہ کہیں گھومنے پھرنے جانا ہو تو گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں, کھانے پینے جانا ہو تو ادھر چلے جاتے ہیں. تو جب گھومنے پھرنے جاتے ہوں گے تو آپ کو کیونکہ پڑھنے لکھنے کا, تو آپ جاتے رہتے بورڈ پڑھتے رہتے ہوں گے, ادھر مینیو کو بار بار پڑھتے ہوں گے. بھائی پڑھنے لکھنے کا ویسے شوق, یہ تھوڑی اب ہر چیز کے پڑھتے جائے یار. نہیں, یہ بھی ویسے ہوتا ہے, یہ بھی ایک ایج ہوتی ہے. یہ ایج وہ ہوتی ہے جب آپ دوسری تیسری کلاس میں ہوتے ہیں, آپ لکھنا پڑھنا سیکھ رہے ہوتے ہیں, تو تب ہوتا ہے ایک ایک چیز کے آپ ہجے کر کے نا پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, جو بورڈ لگے ہوتے ہیں, جو چیز آپ کے سامنے آتی ہے آپ کوشش کرتے ہیں پڑھنے کی. جس طرح بچے دیواروں پہ لکھتے رہتے ہیں, ہاں, اور پڑھتے رہتے ہیں. لیکن نہیں, آپ کو پتہ ہے یہ چیز بھی ہوتی ہے کہ جب ہم لوگ بھی جب اردو آپ کو پڑھنی ہوتی ہے تو تب زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اونچی آواز سے لاؤڈ پڑھیں, تو آپ کو کچھ بھی اردو میں لکھا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. آج اب بھی کہتا تمہیں آج منیپ نے پکا میرے سے مار کھانی ہے. اچھا جی, تو اب میں آپ سے وہ سوال کروں گی حسب حال کے بارے میں. بھی لوگ ایک ایسا پروگرام جو کہ تھا نہیں بلکہ بھی ہے, مزے کا شو ہے, اور ہم لوگ دیکھتے ہیں, اور بہت کم ٹی وی شوز ایسے اب رہ گئے ہیں جن کو لوگ دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں, 1 گھنٹہ کسی پہ سرو کرتے ہیں, کیونکہ آج کل موبائل کا دور ہے, ہم لوگ موبائل پکڑ کے وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو بہت کم ہوتا ہے جی ایک شو کو لے کر چلنا اور ابھی تک اس کو اسی طرح سے لوگوں کا پسند ہونا. تو آپ اس کے اسکرپٹ رائٹر رہ چکے ہیں, آپ کو وہ ایکسپیرینس کیسا تھا حسب حال میں؟ بہت اچھا رہا. اور ایک بات اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ تو بڑے سنجیدہ مزاج ہیں, اور وہ شو اس طرح کا تھا مزاحیہ سا, ذرا مراسم پورا کرنا پڑتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ مزاح جو ہے نا کچھ سنجیدہ شخص ہی لکھ سکتا ہے. جو کوئی مزاحیہ قسم کا انسان ہے وہ مزاح نہیں لکھ سکتا. اب ایسے ہے نا, اب ہماری وہی اس طرح کے کانٹینٹ ہوتے ہیں نا, ہم مذاق کریں گے, لوگوں نے پہلے تھوڑا سا سوچا ہوتا ہے کہ یار اس بندے نے کوئی مذاق کرنا, آپ کریں گے, انہوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوگا, وہ زیادہ انجوائے کریں گے پھر اس چیز کو. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ جب ٹک ٹاک بناتے ہیں نا تو لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید یہ اپنی پرسنل لائف میں بھی ہمیشہ ایسے ہی ہوں گے, حالانکہ ہمیشہ ایسے نہیں ہوتا.
تو وہ ایک کریکٹر ہوتا ہے جس میں ہم ہوتے ہیں کیونکہ لوگ دیکھنا یہ چاہتے ہیں, لوگ ہماری جو پاکستانی عوام ہے وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ مرد پہ ظلم ہو رہا ہے. آپ نے ٹک ٹاک کے بعد یہ اس میں شروع ہو جانا ہوتا ہے ٹک ٹاک پہ, تو بس یہ اس کو چھوڑ دیا کریں یار. یہ بھائی ہمارا کام ہے, ہم لوگ شروع نہ ہو. دیکھیں آپ کتابیں لکھتے ہیں, آپ ایڈیٹر ہیں, آپ اپنا چینل چلا رہے ہیں, یہ آپ بولتے ہیں نا, آپ بتاتے ہیں جب کوئی بات کرتے ہیں, تو اسی طرح سے سمجھا لیں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد حسب حال کے بارے میں سوالات کریں گے, اور جو کریکٹر ہیں حسب حال کے ان کے حوالے سے بھی آپ سے سوالات کریں گے کہ کوئی آپ کو تنگ تو نہیں کرتا. بالکل جی, تو چھوٹا سا بریک لیں اور بریک کے بعد حاضر ہوں. باقی جتنا مزے کا شو ہے اتنی مزے کی اس کی باتیں بھی ہوں گی. تو آپ بتا رہے تھے کہ آپ لکھتے تھے اور مزاح آپ نے لکھا ہے, تو کوئی ایسا کریکٹر جو آپ کو آپ سوچتے ہیں کہ جی جو میں نے لکھا ہے وہ اس طرح سے پرفارم نہیں کر پایا, کیا تھا ایسا حسب حال میں کوئی کریکٹر؟ ایکچولی پرفارم تو میں نہیں کرتا تھا, میں تو صرف لکھتا تھا, اسکرپٹ میں کرتا تھا. آپ دیکھتے ہوں گے نا کہ جو پرفارم, اور باقی یہ کہ اس میں سہیل احمد صاحب جو ہیں وہ بہت بڑے آرٹسٹ ہیں, تو ان کا جو پورشن ہوتا تھا اس میں وہ اسکرپٹڈ کم ہوتا تھا, فل بدی اس میں جو ہے وہ زیادہ ہوتا تھا. البتہ ایک چیز یہ میں نے ایڈ کی اس میں کہ اس میں ایک سیگمنٹ ہم کرتے تھے سوشل ایشوز پہ. وہ میرا خیال تھا کہ جو چھوٹے موٹے سوشل ایشوز ہیں وہ ہمیں ڈسکس کرنے چاہیے, ان پہ ڈیبیٹ ہونے چاہیے, ان پہ بات ہونی چاہیے. مثلاً کہ جی ایک ٹرینڈ ہوتا تھا کہ گھر میں اکٹھے بیٹھ کے سب لوگ کھانا کھاتے تھے, وہ ٹرینڈ اب نہیں رہا. اب وہ کوئی مطلب پہلے آ رہا ہے, کوئی بعد میں آ رہا ہے, تو نہ اب ناشتہ ایک ساتھ ہوتا ہے نہ کھانا ایک ساتھ ہوتا ہے. تو اس طرح کے جو سوشل ایشوز ہیں وہ ہم ڈسکس کرتے تھے. ایک سیگمنٹ وہ ہم نے رکھا, ہفتے میں 4 دن شو ہوتا تھا, اور ایک سیگمنٹ اس میں سوشل ایشو کے حوالے سے ہم کرتے تھے. آپ نے ایک سوشل ایشو کے حوالے سے بات کیا, تو آپ نے اپنے گھر کو کوئی ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ آپ کھانا ایک ٹائم پہ سارے بیٹھ کے کھاتے ہیں ورنہ کھانا نہیں ملتا ہے, آپ ایسے تو نہیں ہیں گھر میں؟ بالکل ایسا ہوں, اور مطلب کوئی ایک بچہ بھی اگر نہ ہو تو مجھ سے ناشتہ نہیں ہوتا اور کھانا نہیں کھایا جاتا. میری کوشش ہوتی ہے کہ سب ایک ساتھ بیٹھیں, ایٹ لیسٹ ناشتہ ہم ایک ساتھ کریں, اور رات کا کھانا جو ہے وہ ایک ساتھ. لیکن ابھی آپ کے بچے چھوٹے ہیں نا, تو جب تھوڑے بڑے ہوں گے نا تو تھوڑا زیادہ مشکل ہوا کرے گا. ابھی بھی ہوتا ہے کہ کوئی بچہ سویا ہوا ہے, وہ آپ نے اٹھایا تو وہ کہتا ہے میں نے ابھی ناشتہ نہیں کرنا, مجھے بھوک نہیں ہے. تو ایشوز ہوتے ہیں, لیکن وہ کم از کم صبح اور شام میں ایک دفعہ آپ اکٹھے بیٹھیں تو کو چلیں, ایک دوسرے کو سے حال والی بندہ کو پوچھ لیتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, کوئی بات چیت کر لیتا ہے, ایک دوسرے سے ٹائم سپینڈ ہو جاتا ہے نا آج کل کی بزی لائف. آپ کے کوئی دوست احباب مطلب وہ ابھی بھی ہیں دوست, سب کے ساتھ آبویسلی ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کرتے ہیں, اور کب کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا تو ایک دن صرف بچوں بیوی کے ساتھ مطلب باہر گھومنے پھرنے کا, باقی آپ کا بکس کے ساتھ, تو کہ دوست بھی بکس ہی ہیں. ایکچولی ایک تو جب سے میں نے ترازو کا سلسلہ شروع کیا یوٹیوب چینل کا, تو یہ چونکہ کنٹینٹ اس کا ایسا ہے کہ ہسٹری پہ میں بات کرتا ہوں, تو اس پہ خاصی محنت کرنی پڑتی ہے, ریسرچ بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے. تو جب سے اس پہ میں کام کر رہا ہوں تو سوشل لائف تقریباً ختم ہو کے رہ گئی ہے. ہاں البتہ ایک سرکل آپ کا ہوتا ہے بہت قریبی دوستوں کا, تو مہینے میں 1 آدھ دن میں نکالتا ہوں دوستوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے, گپ شپ لگانے کے لیے, ملنے جلنے کے لیے. باقاعدہ مطلب سوچتا ہوں کہ وہ فلاں دوست جو ہے نا وہ بڑے دن ہو گئے ہماری ملاقات نہیں ہوئی یا بات نہیں ہوئی. اچھا جی, تو آپ سب سے پہلے تو آپ پرنٹ جرنلزم میں آئے, پھر اس میڈیا میں آ گئے, اور اس کے بعد اب ڈیجیٹل میں آ گئے ہیں, تو آپ کے لیے کیا آسان تھا کرنا, کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آسانی سے ہو جاتا, اور اب جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے کیونکہ آپ کا ایک ہسٹوریکل جو ہے وہ میڈیم ہے, لوگ چینلز اس کو دیکھتے ہیں, تو جتنی آپ اس کے لیے محنت کرتے ہیں اتنی محنت کا آپ کو صلہ بھی ملتا ہے لوگوں کی طرف سے, اتنی اپنائیت آپ کو ملتی ہے, لوگ اس کو دیکھتے ہیں, پسند کرتے ہیں؟ بالکل. اصل پہلی جو بات آپ نے پوچھی نا کہ کون سا کام آسان ہے, میرا خیال ہے آسان تو کچھ بھی نہیں ہے. دور سے جب آپ دیکھتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے کہ یہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے. ایون میڈیا میری اپنی فیلڈ ہے, ریسرچ میرا پیشن ہے,
बुक रीडिंग का मुझे शुरू से शौक़ है और मुझे सारी चीज़ों का अंदाज़ा था, लेकिन जब मैंने ये स्टार्ट लिया तो उसके बाद हकीकत मुकम्मल तौर पे खुली कि कितनी मेहनत इसके लिए दरकार है। बिल्कुल। पहले से आइडिया था, लेकिन उसके बावजूद भी जितना मुझे आइडिया था उससे कहीं ज़्यादा मेहनत तलब ये काम है। और खा वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, कोई भी ना काम अगर आप उसको आसान समझेंगे, आप उसको समझेंगे कि जी पार्ट टाइम काम है, तो वो नहीं होगा। फुल टाइम काम होता है, उसको प्रॉपर आपको टाइम देना पड़ता है। और रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा मुझे मिला। उसकी वजह ये है कि बजाय इसके कि 15-20 किताबें लोग पढ़ें, जिसके लिए किताबें परचेज करना भी मुश्किल होता है, पढ़ना भी मुश्किल होता है, वो आपको एक 15 मिनट की वीडियो में अगर सारी बात, उसका सारा खुलासा और निचोड़ ऑथेंटिक रेफरेंस के साथ अगर आपको मिल जाए, तो क्योंकि हमारे माशरे में किताबें पढ़ने का रुझान उस तरह से नहीं रहा, तो इसके पीछे मेरी सोच ये थी कि ये ऐसा मीडियम है कि जिससे हमारे यंगस्टर जो हैं वो यूज्ड टू हैं, तो इसके ज़रिए कोई तारीख को दुरुस्त करने की, दुरुस्त तनाजुर में बयान करने की कोशिश जो है वो की जाए। और सोसाइटी की जो मतलब कह लेना कि क्रीम जो है, इंटेलिजेंशिया जो है, उसकी तरफ से मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। जैसे मैंने जुडिशरी पे सीरीज़ की, जितने भी चीफ जस्टिस साहबान हैं, पहले जो चीफ जस्टिस हैं सर अब्दुल रशीद, उनसे लेके मौजूदा चीफ जस्टिस तक, हर के दौर में कितने अहम फैसले हुए, क्या हुआ, तो इवन जो सर्विंग और रिटायर्ड जो जज साहबान हैं, उनकी तरफ से मुझे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला। तो बहुत मुश्किल काम है यार, पढ़ना बहुत मुश्किल है। मतलब हमारा तो जब हम स्कूल कॉलेज में तब नहीं पढ़ने को दिल करता था। आप अभी तक पढ़ रहे हैं, अभी तक ही उनका काम है मुनीब। अच्छा जी, काम होना तो मुश्किल हो जाता है, पैशन हो तो फिर तो मतलब आपकी पैशन है। काम तो मुझे आप मजबूरी में भी करना है, आपने पैशन है वो अपने शौक से करना है। बिल्कुल। तो आपके चैनल्स को मैं देख रही थी और वहाँ पे सक्सेस स्टोरीज भी थी जो कि आपने लिखी हुई हैं, बयान की हुई हैं। तो कोई ऐसी सक्सेस स्टोरी जो कि आपने खुद पढ़ी हो और आप बहुत उससे हुए हो कि जी वाह, इस शख्स ने तो कमाल कर दिया? बहुत सी होंगी, सबसे टॉप पे जब आपको लगा ये बेस्ट है यार। बहुत स्टोरीज हैं, मतलब लोकल भी हैं। एक दफ़ा मैंने इस पे कॉलम लिखा था सक्सेस स्टोरीज पे ना, तो मुझे एक बड़ा उस पर यूनिक सा फीडबैक आया। मुझे कुछ लोगों ने कहा कि जी आपने बड़ा अच्छा कॉलम लिखा है, लेकिन जितने भी सक्सेस स्टोरीज हैं वो बाहर की हैं, पाकिस्तान की नहीं है। मेरा भी है, आपकी बात से पहले मैं यही क्वेश्चन करने लगा था कि आप पाकिस्तान की बताएं। हाँ, कि जी आप स्टीव जॉब्स की बात करते हैं, आप फलाने की बात करते हैं, फलाने की बात करते हैं, तो वहाँ तो लोग कामयाब हो सकते हैं, सोसाइटी इस तरह की है, सिस्टम इस तरह का है, तो यहाँ हमारे मुल्क में काम। फिर मैंने पाकिस्तान के कुछ कामयाब लोगों की कुछ स्टोरियां जो हैं वो शेयर की। अच्छा, उसमें बेशुमार लोग थे। अब मैं किसी एक का नाम लूँगा तो वो जो है वो ठीक नहीं होगा। मतलब हाँ, अपनी बात मैं आपको कर सकता हूँ। मैं अगर आप अपनी बात करूँ तो मैं मतलब एक गरीब घराने में पैदा हुआ। एक छोटी सी बात शेयर करूँगा अपने हवाले से कि मैं जब 8वीं क्लास में था तो मेरे बड़े भाई वो जो लेक्चरर हैं उस वक़्त उनकी जॉब नहीं थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर तुम ना अपने स्कूल में फर्स्ट आओ तो मैं तुम्हें साइकिल ले दूँगा। अच्छा, तो वो मैंने मेहनत की और मैंने ना सिर्फ स्कूल में बल्कि पूरे ज़िले में पहली पोजीशन मैंने ली। तो लेकिन उनकी इस्तेदाद नहीं थी, वो साइकिल मुझे नहीं लेके दे सके। तो वो जैसे बच्चों को टालने के लिए कहते हैं कि अच्छा तुम मैट्रिक के इम्तिहान में फर्स्ट पोजीशन लो ना, तो फिर मैं ले लूँ। मैट्रिक में भी मैंने फर्स्ट पोजीशन ली, फिर भी साइकिल नहीं मिली। तो अभी जब मेरे बच्चों ने मुझसे डिमांड की कि बर्थडे पे आपने हमें साइकिल लेके देनी है, तो दोनों बच्चियों को मैंने साइकिल लेके दी और साथ मुझे ये चीज़ याद भी आई कि ऐसे मेरे साथ हुआ था, तब मुझे तो नहीं। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर आप हिम्मत हौसले के साथ आप काम करते हैं और राइट डायरेक्शन में काम करते हैं। देखिए, मेहनत तो जो मजदूर है ना,
کہ دھوپ میں کھڑے ہو کے وہ سب سے زیادہ محنت کر رہا ہے. تو کوئی محنت اسمارٹ ورک. ہاں اسمارٹ ورک وہ اگر آپ کرتے ہیں. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم دوسروں کی کامیابی کو تو دیکھتے ہیں, رومانٹیسائز بھی کرتے ہیں, اس کے پیچھے جو ایفرٹ ہوتی ہے وہ نہیں دیکھتے, وہ دیکھنا نہیں چاہتے. اگر وہ ایفرٹ ہم دیکھیں نا, وہ ٹریک اس کا دیکھیں, تو پھر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. ابھی تک آپ نے اتنی سکسیس سٹوریز لکھی بھی ہیں, آپ نے بات کی کہ حوصلہ رکھو اور اپنے آپ پر یقین رکھو, ظاہر ہے. اس کے علاوہ عملی طور پہ کچھ کرنے کے لیے آپ بتا سکتے ہیں اپنے ویورز کو کہ ایسا کیا کیا جائے کہ ہاں ایٹ دا اینڈ ان کو لگے کہ ہم نے جو محنت کی ہے وہ موٹیویشن لائن. کامیابی کا شارٹ کٹ نہیں ہے. لوگ عام طور پہ شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. مثلا کالم کے حوالے سے مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہر بندہ کہتا جی میں نے کالم نگار بننا ہے, اور وہ چاہتا ہے ڈائریکٹ جنگ میں میرا کالم جو ہے چھپے پہلے دن سے, اور سیلری بھی ٹھیک ٹھاک ہو. اچھا میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن پھر بھی بہت کم لوگ سمجھتے ہیں. یہاں میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں 8ویں کلاس میں تھا جب میرا پہلا آرٹیکل نوائے وقت میں شائع ہوا. اچھا بالکل لوگ لکھنا شروع کرتے ہیں کہ لیٹر ٹو ایڈیٹر لکھتے ہیں, بچوں کی کہانیاں لکھتے ہیں, لیکن وہ میرا پہلا جو آرٹیکل تھا اس کا عنوان مجھے آج بھی یاد ہے. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی, کہ بچے کو کی تربیت میں کس کا کردار زیادہ اہم ہے, استاد کا, معاشرے کا یا والدین کا. یہ موضوع تھا میرا. اچھا آپ دیکھیں کہ 8ویں کلاس میں تھا میں, پہلا میرا آرٹیکل لگا, اور میں اس وقت اپنی تصویر نہیں بھیجتا تھا ساتھ میں, اس لیے کہ میں بچہ تھا, کہ کوئی میری تصویر دیکھ کے مجھے اسیس نہ کرے کہ یار یہ بچہ سا اس نے کیا لکھنا ہے. صرف میرا نام چھپتا تھا. جب تک میری مطلب داڑھی مونچھ نہیں آئی تو میں نے اپنی تصویر نہیں بھیجی. ٹھیک ہے, آج بھی وہ یہ کچھ بال جو سفید ہیں نا, تو میری بیگم کہتی ہے کہ کلر کروا لو, تو میں کہتا ہوں یہ بڑی مشکل سے میں نے سفید کیے ہیں, اور ان کی بڑی قدر ہے سوسائٹی میں. بالکل ذرا بندہ سوبر سا. اسی طرح یہ یوٹیوب والا کام جو ہے, اس کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی وہ ہماری ویڈیوز نہیں چلتی, ہمارا چینل نہیں چلتا, ہم کیا کریں. ہوتا یہ ہے کہ وہ اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اوور دا نائٹ یہ کوئی جادو کی چھڑی ہے, گھمائیں گے اور ہم سٹار بن جائیں گے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی جیسے پہلے ہم نے بات کی کہ بھئی بندہ یہاں پہ کھڑا ہے, اتنا سکسیسفل ہے, اس کے پیچھے سٹرگل کو نہیں دیکھتے. تو میں یہی کہوں گا کہ کسی بھی شعبے کی طرف آپ جانا چاہتے ہیں, آپ رائٹر بننا چاہتے ہیں, اینکر بننا چاہتے ہیں, آپ یوٹیوب پہ آنا چاہتے ہیں, کچھ بھی زندگی میں آپ کرنا چاہتے ہیں, تو ایک تو اس میں بہترین بننے کی کوشش کریں آپ. آج کل جو زمانہ ہے وہ اسپیشلائزیشن کا ہے. لوگ کیا کرتے ہیں کہ فروٹ چاٹ اور کھچڑی بنا لیتے ہیں. یوٹیوب چینل کی بات کر لیں نا, اچھا وہ اس میں کہیں گھومنے پھرنے جائیں گے, وہاں بھی ویڈیو بنا کے ڈال دیں گے, کہیں وہ کوئی سنگنگ کر رہا ہے وہ بھی ویڈیو اس میں ڈال دیں گے. اچھا میں کہتا ہوں کلاسیفیکیشن کریں آپ. فرض کیا اگر آپ نے کوکنگ کا چینل بنایا ہے نا, تو کوکنگ کی ہی ویڈیوز ہوں اس میں, کیونکہ جو بندہ آپ کے چینل پہ آیا ہے ایک خاص کنٹینٹ کی وجہ سے, اسے جب کچھ اور آپ دکھائیں گے وہ آپ کی ویڈیو نہیں دیکھے گا, تو آپ کا چینل فلاپ ہو جائے گا. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی وہ اچھا وہ یہ ویڈیو نہیں بن رہی نا فی الحال, چلو یہ ہتھے چڑھی ہے نا, یہ ڈال دیتے ہیں, یہ اپلوڈ کر رہے ہیں. یہ غلط کرتے ہیں اپنے ساتھ. بالکل. اچھا جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں, آپ نے پہلے جب لکھا تھا 8th کلاس میں تھے آپ, مطلب آپ 8th کلاس سے لکھ رہے ہیں. بالکل. تو کبھی لو لیٹر بھی لکھا آپ نے؟ لو لیٹر کا کہاں, زمانہ کا خراب. ڈیٹیل نہیں پوچھیں گے کس کو لکھا تھا, ویسے لکھا تو ہے نا. نہیں میرے خیال ہے کہ ہم جس زمانے میں بڑے ہوئے ہیں لو لیٹر کا زمانہ میرے خیال تھا ہی نہیں. کس چیز, فون کا تو زمانہ نہیں, وہ تو میرے زمانے میں بھی تھا, میں نے بھی لکھے ہیں. مطلب دیکھیں نا لینے کے دینے پڑ جائیں گے. منیب کے آج لو لیٹرز نکلیں گے, اور نیکسٹ شو میں آپ کو دکھاؤں گی ان کے لو لیٹرز. لکھے ہیں آپ نے, کبھی نہیں لکھا. بھلے وہ نئے سرے سے بنانے پڑے لیکن برآمد ہوں گے. ہوں گے برآمد. تو آپ نے نہیں لکھے, آپ نے کہا زمانہ نہیں تھا لو لیٹرز کا, تو کس چیز کا زمانہ تھا؟ کبوتروں کا؟ نہیں موبائل, مطلب نہیں آپ 8th کلاس میں تھے تو آپ میرے سے بھی چھوٹے ہیں آپ. نہیں وہ
8th क्लास तो पुरानी बात है, 98 99 की बात है। तो 8th क्लास में तो ऐसी उम्र नहीं होती कि आप लव लेटर लिखें। नहीं होती, आजकल के 2-3 साल के बच्चे टीचरों से प्यार करेंगे, या टीचरों से टीचर अच्छी लगती है किसी ना किसी को, बच्चे को, या लेटर टू एडिटर ले देते हैं किसी बच्चे को, सारी क्लास को नहीं। अच्छा जी। तो लेटर्स, लव लेटर्स आपने किसी को को एजुकेशन में पढ़ा ही नहीं हूँ, इसलिए ये मोहल्ले में कोई साथ, इसलिए ये हादसा नहीं हुआ। सामने वाली खिड़की में एक चांद सा टुकड़ा रहता है, वैसा भी कोई आगे पीछे साइड। असल में हम ना ग्राउंड में रहते थे तो कोई हमसे आया नहीं था, ठीक है। चांद को ना देखना चाहिए, चांद के टुकड़ों को तंग नहीं करना चाहिए, बस देखो और बहुत बड़ी तंग नहीं बात करो। अच्छा जी, तो क्वेश्चंस तो मेरे पास बहुत ज्यादा हैं आपके लिए, उनके पास जवाब तुम्हारे क्वेश्चन से भी ज्यादा है। बिल्कुल, और लेकिन हमारा जो वक्त है वो सिर्फ हमारे पास 1 घंटे का होता है, और आपको डेफिनेटली आज के शो में मज़ा आया होगा। इसलिए मज़ा आया होगा क्योंकि आपको हमने एंटरटेनमेंट तो दी, लेकिन इन्फोटेनमेंट से भी हमने आपको नवाजा, इन्फॉर्मेशन भी आपको मिली है, और बल्कि आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है अगर आप इनके चैनल्स को सब्सक्राइब करते हैं। सक्सेस स्टोरीज़ हैं वहाँ पर, अगर हिस्टोरिकल कोई चीज़ आपको चाहिए, एक दफ़ा मुझे, बल्कि मुझे अब याद नहीं है कि किसके हवाले से मैंने देखना था, और जैसे मैं चैनल पे उस पर आई और मैंने वो वीडियो देखी, तो बजाय इसके कि आप इतनी बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ रहे हो और वहाँ से आप मवाद निकाल रहे हो, तो आपको बहुत कम टाइम में आराम से आप सुनते हैं, आप लिखते हैं, आप उसको अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं। बस आपने सुननी होती है ना, एक स्टोरी सुननी होती है, और ये भी कि ऑथेंटिक हो या ना हो, क्योंकि यूट्यूब पे ऑथेंटिसिटी भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। अच्छा जी, तो हमें तो बहुत मज़ा आया सर आपके साथ, और बल्कि भी फैमिली के हवाले से, बच्चों के हवाले से बहुत से क्वेश्चंस थे। घर में देख रही हूँ बहुत प्यारा सा आपने बनाया हुआ है, खुद लग रहा है कि आपने मेहनत से और लगन से और बड़ी मोहब्बत और प्यार से आपने बनाया हुआ ये घर। तो जी मेरे प्रोड्यूसर साहब भी मुझे देख रहे हैं, मुनीब भी मुझे देख रहे हैं, और अब मैं आपसे लूंगी इजाजत, मुझे और मुनीब को दीजिए इजाजत। हम आपसे मिलेंगे अगले हफ्ते। स्टार्ट में इसने बोलना नहीं होता, जब प्रोग्राम खत्म होने का टाइम आता है तब सब सारी चीजें चीजें निकल आती हैं। ओके जी, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।